کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز اپنی رہائش کا ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ حمزہ شہباز، سلمان شہباز نے بھی نماز عید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز اور میں ہوں حمزہ ممتاز۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کر لی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز اپنی رہائش کا ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ حمزہ شہباز، سلمان شہباز نے بھی نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلح افواج کے سربراہان کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ترکیہ کے صدر کو بھی عید کی مبارکباد دی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز اپنی رہائش کا ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، سلمان شہباز نے بھی نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے امن، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ انہوں نے کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کی آزادی اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی۔ نماز کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے لوگوں کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلح افواج کے سربراہان کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ٹیلی فون کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ بھی ٹیلی فونک رابطہ عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کو بھی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کو بھی عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو بھی فون کیا اور عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کو بھی ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد۔ جنوب مشرقی ترکیہ میں 6 فروری کے زلزلے کے متاثرین کے لیے بھی دعا کی اور تعمیر نو کے مرحلے کے دوران ترکیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر رجب طیب ایردوان نے وزیر اعظم کی عید کی مبارکباد کا گرم جوشی سے جواب دیا اور پاکستانی عوام کے لیے اپنے خصوصی برادرانہ جذبات اور پیار کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر رجب طیب ایردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینٹرل جیل لاہور آمد، جیل کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، قیدیوں سے ملاقات اور تحائف تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نے خواتین قیدیوں کے مسائل بھی سنے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے بہتر مفاد میں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ملک کو جلد بحرانوں سے نکالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سینٹرل جیل لاہور کا دورہ۔ وزیر اعظم کو جیل سپرنٹینڈنٹ نے جیل میں سہولیات بارے بریفنگ دی، جیل کے مختلف حصوں کا وزٹ کیا، قیدیوں سے ملاقات کی اور تحائف تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نے خواتین قیدیوں کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جیل اسپتال میں زیر علاج قیدیوں سے بھی ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، میں دوسری بار اس جیل میں 6 ماہ رہا، مجھے علم ہے بعض کیسز میں بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ قیدیوں کے ساتھ انصاف کے لیے کتنے سو موٹو لیے گئے، سو موٹو صرف مفاد عامہ کے لیے ہونا چاہیے۔ سو موٹو کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ عوامی مفاد عامہ، پبلک انٹرسٹ، کسی ایک کا انٹرسٹ نہیں، پبلک انٹرسٹ۔ کتنے سو موٹو لیے ان کاموں کے لیے کہ جہاں پر قیدیوں کے ساتھ انصاف ہو، ان کے ساتھ بہتری ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جیل میں بیت الخلاء کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ جیل میں بیمار قیدیوں کو طبی سہولیات میں بہت وقت لگتا ہے۔ قیدی اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں، مزید اذیت دینا غلط ہے۔ طبی سہولیات کی فراہمی قیدیوں کا بنیادی حق ہے۔ قیدیوں کے لیے ایک الگ ہسپتال ہونا چاہیے۔ علاج، معالجہ یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اگر یہ ان کو نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پر نظام سریعاً یہ ناانصافی پر مبنی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک پروپوزل دی ہے کہ ہم ایک ہسپتال، ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہو، جہاں پر صرف جو 8000 قیدی ہیں، ایک کا پائلٹ یہ منصوبہ ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوگا تو اس کو پنجاب میں انشاءاللہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک بڑی سوچ بچار کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے بہتر مفاد میں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ملک کو جلد بحرانوں سے نکالیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے زمان پارک میں نماز عید ادا کی۔ پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید اور دیگر نے بھی نماز عید ادا کی۔ زمان پارک کے باہر بھی تحریک انصاف کے کارکنوں نے نماز عید ادا کی، جس کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ دوسری جانب بادشاہی مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے نماز عید پڑھائی۔ گورنر پنجاب محمد بالغ الرحمان، صوبائی وزیر اوقاف بیرسٹر سید ازور علی ناصر، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور دیگر کی شرکت۔
مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ بادشاہی مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے نماز عید پڑھائی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان، صوبائی وزیر اوقاف بیرسٹر سید اظفر علی ناصر نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، سیکرٹری اوقاف طاہر رضا بخاری بھی موجود تھے۔ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ یہ ملک بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا ہے۔ بادشاہی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد فیملیز نے تصاویر اور سیلفیاں بنائی۔ رنگ برنگے دلکش ملبوسات میں ملبوس بچوں، خواتین اور مردوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ آج خوشی کا دن ہے، دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ عید الفطر کا دن ہے، سب کے لیے خوشی کا موقع ہے، تو ہم سب فیملی یہاں پر عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ عید الفطر کا دن ہے اور خوشیوں کا موقع ہے، ہم مل جل کے خوشیاں منانے ہیں پوری فیملی کے ساتھ۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد مولانا عبدالخبیر آزاد نے خطبہ بھی دیا اور ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مینار پاکستان میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ ابتسام الہی ظہیر نے نماز عید پڑھائی۔ مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی، جبکہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ مینار پاکستان کے سائے تلے بھی نماز عید کا روح پرور اجتماع ہوا۔ ابتسام الہی ظہیر کی امامت میں نماز عید ادا کی گئی۔ فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خواتین کے لیے الگ پنڈال سجایا گیا۔ خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی شرکت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابتسام الہی ظہیر کا کہنا تھا کہ رمضان تقویٰ کا سبق دیتے ہوئے ہم سے جدا ہو گیا۔ ملک کو بنے 75 برس ہو گئے، جلد ہی اسلام کا نظام آئے گا۔ آج رمضان ہم سے جدا ہے، لیکن رمضان کے اسباق اللہ کے فضل و کرم سے ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا سبق تقویٰ کا سبق تھا، جس نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہو کر ہم نے اپنی خواہشات کو دبانا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید اللہ کی طرف سے رمضان کا انعام ہے۔ اس دن غریبوں اور کم آمدنی والے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ آئندہ بھی ساری امت کو، ساری قوم کو اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں عیدیں نصیب فرمائے۔ عید کی خوشیوں کے اندر آپ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں غریب، جو کہ عید کی خوشیوں میں اس طرح سے شریک نہیں ہو سکتے، تو ان کو بھی اپنی خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں شامل کرے اور ان کو بھی عید کی خوشیوں دوبالا کرنے کا ان کو بھی موقع دے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد خصوصی دعا بھی کی گئی اور لوگوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے پورے ملک میں الیکشن کی ایک تاریخ متعین ہونی چاہیے۔ اس وقت ملک سیاسی، آئینی اور معاشی بحران کا شکار ہے۔ عید کے بعد سیاسی جماعتوں سے رابطہ شروع کریں گے۔ جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں نماز عید الفطر کا بڑا اجتماع۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز عید کی امامت کروائی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید کے اجتماع میں شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں سیاسی، معاشی اور آئینی بحران ہے۔ آئینی ادارے بھی دست و گریبان ہیں۔ چاہتے ہیں پاکستان اس بحران سے نکلے۔ الیکشن سے پہلے یہ الیکشن متنازع بن گیا ہے۔ تمام صوبوں اور مرکز میں بھی الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ ملک صرف دو پارٹیوں کا نہیں، کسی کو اسے یرغمال بنانے نہیں دیں گے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کسی ایک لیڈر یا ایک پارٹی کے کہنے پر نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہم اس کا سٹیک ہولڈر ہے، ہم پاکستانی ہیں، اور یہ ملک صرف دو پارٹیوں کا نہیں ہے، یہ 23 کروڑ عوام کا ہے۔ کوئی اس کو یرغمال بنانا بھی چاہتا ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ آئین کی ان دفعات پر حکمران عمل کرتے ہیں جن میں ان کا فائدہ ہو۔ عید کے بعد باقی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے۔ عید کے بعد انشاءاللہ باقی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے، اور بعض سیاسی جماعتوں نے کمیٹیاں بھی بنائی ہیں، ہم نے بھی بنایا، اور انشاءاللہ ان رابطوں کے نتیجے میں ہم اس منزل تک پہنچ گئے
جس کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سراج الحق نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ کیمرہ مین نعمان کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ ماڈل ٹاؤن پارک میں نماز عید الفطر کا روح پرور اجتماع، مولانا عبدالوحید کی امامت میں نماز عید ادا کی گئی۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود، صوبائی وزیر بلال افضل اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ملک کی تعمیر و ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ عاطف پرویز کی رپورٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ ماڈل ٹاؤن پارک میں نماز عید کا خصوصی اجتماع اہتمام ماڈل ٹاؤن سوسائٹی اور اسلامک ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا۔ مولانا عبدالوحید کی امامت میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود، صوبائی وزیر بلال افضل کی شرکت۔ صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی داؤد باری، سابق صدر سیف الرحمان اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا عبدالوحید کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی۔ رمضان کے علاوہ بھی ذکر و اذکار جاری رہنا چاہیے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی اب اس عمل کو جاری رکھا جائے۔ کوشش کی جائے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک سپارہ تلاوت ہو۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو آدھا کر لیں، اگر آدھا سپارہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک پاؤ جو 5 رکوع پر مشتمل ہوتا ہے اس کا اہتمام کر لیں۔ نماز عید کے اجتماع میں ملک و قوم کی ترقی، امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مسجد دارالاسلام باغ جناح میں نماز عید الفطر کی ادائیگی ڈاکٹر عارف رشید نے امامت کروائی۔ فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے نماز عید الفطر ادا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہر کے دیگر مقامات کی طرح باغ جناح میں بھی عید الفطر کا اجتماع ہوا۔ مسجد دارالاسلام باغ جناح میں ڈاکٹر عارف رشید نے عید نماز پڑھائی۔ فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خواتین کی نماز کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا۔ ڈاکٹر عارف رشید نے نماز کی ادائیگی کے بعد خطبہ دیا جس میں اسلام کے فضائل اور تسلیمات بیان کی گئیں۔ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے۔ عید کی نماز کے بعد ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین نمیر رئیس کے ساتھ بلال اکیل، لاہور نیوز۔ اب آپ کو بتائیں کہ شہر کے دیگر مقامات کی طرح دربار علی حجویری رحمۃ اللہ پر نماز عید کی ادائیگی۔ تاریخی شالیمار باغ کے نگار خانہ میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ ناصر باغ میں بھی عید الفطر کی نماز کا روح پرور اجتماع ہوا۔ امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہر کے مختلف مقامات پر عید الفطر کے اجتماعات۔ داتا دربار میں عید الفطر کا بڑا اجتماع ہوا۔ مفتی رمضان سیالوی نے نماز عید پڑھائی۔ فرزند اسلام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ تاریخی شالیمار باغ کے نگار خانہ میں نماز عید کا خصوصی اجتماع ہوا۔ علامہ سیف اللہ خالد کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ناصر باغ میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ امامت علامہ حسن رضا ہمدانی نے کروائی۔ فرزند اسلام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عید اجتماعات میں فرزندان اسلام کی جانب سے ملک و قوم کی ترقی، امن و سلامتی کے لیے دعائیں کی اور ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ کیمرہ مین حافظ عظیم کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ عید کا تہوار ہر کوئی خوشی سے سرشار۔ میٹھی عید پر مختلف تقریبات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سابق میئر لاہور خواجہ احمد حسان کی جانب سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے لیے عید ملن پارٹی سجائی گئی۔ دوسروں کو خوشیوں میں شریک کرنا ہی عید ہے۔ سابق میئر لاہور خواجہ احمد حسان نے لیگی ورکرز کے لیے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا۔ عید ملن پارٹی سابق میئر لاہور کی رہائش گاہ میں سجائی گئی۔ لیگی کارکنوں نے خواجہ احمد حسان کو گلدستے پیش کیے۔ عید ملن پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر مالی طور پر کمزور لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بالخصوص وہ افراد جو آپ سمجھتے ہیں جنہیں
بہت سختی میں سے گزر رہے ہیں اور انہیں معاشی سختیاں ہیں اور سیاسی سختیاں ہیں، آپ ضرور ان سے بغلگیر ہوں، ان کے لیے دروازے کھولیے اور ان کو خوشیاں دیجیے۔ عید ملن پارٹی میں شبیر احمد گجر، خالد گجر، عارف گجر، حارث گجر، محمد سمیع، آصف خان، جیکی اقبال، محمد اسلم، عمران وحید اور دیگر شریک ہوئے۔ اپڈیٹس کے بعد آپ کو بتائیں تو میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں، مختلف بیکریوں پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ شہری اپنے عزیز و اقارب کے لیے مٹھائی اور کیک خریدنے میں مصروف ہیں۔ خریدار کہتے ہیں میٹھی عید ہے تو مٹھائی بھی ضروری ہے۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں میٹھے کے بغیر ادھوری ہیں۔ لاہوریوں نے بیکریوں کا رخ کر لیا۔ کسی نے برفی خریدی، کسی کو گلاب جامن پسند آئے، کسی نے چاکلیٹ کیک تو کسی نے فریش کریم پائن ایپل کیک پر ہاتھ صاف کیا۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد مٹھائی کی دکانوں کا رخ کیا ہے۔ میٹھی عید ہے تو مٹھائی تو ضروری ہے۔ اپنے اور عزیز و اقارب کے لیے مٹھائی خرید رہے ہیں۔ لاہوریوں کی عید مٹھائی، کچوری اور کیا کہتے ہیں شیر قورمے کے بغیر نہیں ہوتی، اور الحمدللہ یہ میٹھی عید ہے، اس پہ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ شہر کی مٹھائی کی دکانوں پر لگا رش میٹھی عید کا احساس دلاتا ہے۔ فاؤنٹین ہاؤس میں بھی عید میلے کا اہتمام کیا گیا۔ کمشنر لاہور سمیت مختلف شخصیات نے فاؤنٹین ہاؤس کا دورہ کیا اور تحائف تقسیم کیے۔ فاؤنٹین ہاؤس میں عید میلہ سجیا۔ فاؤنٹین ہاؤس کے کچھ ممبران کو ان کے عزیز و اقارب ملنے آئے، جن کا کوئی نہیں آیا ان کو مختلف شخصیات نے گلے لگایا۔ کمشنر لاہور اور مخیر حضرات نے فاؤنٹین ہاؤس کا دورہ کیا اور ممبران میں تحائف تقسیم کیے۔ فاؤنٹین ہاؤس کے ممبران عید میلے سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ کمشنر محمد علی رندھاوا نے کہا کہ عید پر ایسے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ مقصد یہی تھا کہ عید والے دن ہم ایسے ہاؤسز میں ضرور جائیں جہاں پر ہمارے جیسے انسان یہاں پہ موجود ہیں اور خوشی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاؤنٹین ہاؤس کے ایم ایس ڈاکٹر عمران کا کہنا تھا کہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگ عید کے پرمسرت موقع پر ان لوگوں کو ملنے آتے ہیں۔ عید میلے میں فاؤنٹین ہاؤس کے ممبران کی خوشی دیدنی تھی۔ ان کا کہنا تھا عید جیسے بڑے تہوار کو بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں۔ عید میلے میں فاؤنٹین ہاؤس کے اسٹاف ممبرز اور مریضوں نے شرکت کی۔ عید میلے میں روایتی کھانوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ عید پر مہنگائی نے خوشیاں ماند کر دیں۔ عوام مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کے باعث عید پر بھی گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے۔ مہنگی ہوتی پیٹرولیم مصنوعات نے عوام کو گھر سے نکلنے سے پہلے جیب کی حالت دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ عید پر سب کی کوشش ہے کہ بس گھر سے نکلے اور ہلا گلا کرے، مہمان نوازی سے لطف لے، لیکن گاڑی موٹر سائیکل میں تیل ہوگا تو بات بنے گی۔ اب مہنگائی کو پیٹرول اور ڈیزل کا بھی خوب تڑکا لگا ہے۔ گزشتہ عید سے اس عید تک پیٹرول 82% مہنگا ہو کر 150 سے 282 روپے فی لیٹر ہو گیا، جبکہ ڈیزل 103% مہنگا ہو کر 144 سے 293 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ہوش ربا مہنگائی سے جیب بھی خالی ہوئی تو سیر سپاٹا مہنگا ہونے سے عید کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا۔ عید پر عوام کی اکثریت اب غیر ضروری سفر سے کنی کترانے کی بات کر رہی ہے۔ اس دفعہ بچوں کو یہی کہا ہے کہ بھائی گھر پہ سکون کرو، جو ہلا گلا ہے وہ چار دیواری کے اندر ہی ہوگا۔ عزیز و اقارب جو دوسروں شہروں سے ہمارے گھر میں آتے تھے، مجھے نہیں لگتا وہ آنے والے ہیں۔ ہم لوگ جاتے تھے، ہم ٹورز کرتے تھے بائکرز، ہم لوگ نہیں جانے والے۔ اب بھی کچھ منچلے تو ہوں گے جو سڑکوں پر دوڑنے پھرنے کا کوئی انتظام کریں گے، لیکن جو بھی گھر سے نکل کر گاڑی سٹارٹ کرے گا ایک مرتبہ دل کو ہاتھ تو پڑے گا۔ عید تہوار پر ہر کسی کی کوشش ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کرے۔ سڑکوں پر گہما گہمی نظر آتی ہے اور دوسرے شہروں میں بھی سفر ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ لگتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی مہنگائی سے یہ روایت شاید ماند پڑتی ہوئی نظر آئے۔ کیمرہ مین محمد نمان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی کے بعد شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کر لیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد گڑی شاہو کے قبرستان پہنچی، جہاں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی اور ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ عید کی خوشیوں میں بچھڑوں کی یاد ستانے لگی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کر لیا۔ شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ شہریوں نے قبروں پر پھولوں کی چادریں بھی چڑھائیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کی خوشی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا دکھ بھی ہے۔ نماز کے بعد یہاں اپنے عزیز و اقارب کی دعائیں مغفرت کے لیے آئے ہیں۔ والد صاحب کی قبر پہ آئے ہیں، ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں قبرستان آنا سکھایا، وہ اپنے بڑوں کی قبروں پہ لے کے آتے تھے ہمیں، آج ہم ان کی قبر پہ آئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے والد بھی ادھر ہے، میری والدہ بھی ادھر ہے، میری دادی بھی ادھر ہے، میری بیگم بھی ادھر ہے، تو سب کے لیے ہم جہاں پہ جو ہے
वो साल स्वाब के लिए आते हैं। इस साल कब्रिस्तानों में गुज़िश्ता साल से कम रेट पर फूल फरोख्त हुए। शहरियों ने फूल, अगरबत्तियाँ और बाजरा भी खरीदा। अपने प्यारों की कब्रों की सफाई भी की। कैमरामैन उमैर रईस के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से कुछ अपडेट करें और बताएं कि ईद की सरगर्मियां उरूज पर हैं। हर किसी की कोशिश है कि बेहतरीन अंदाज में इस त्यौहार को मनाए, लेकिन महंगाई ऐसी कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती और इसमें डॉलर की महंगाई ने सबको चकरा कर रख दिया है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखते हैं। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में लोग जाते तो रहे, लेकिन हल्की जेब वाले बस दिल को तसल्ली देकर वापस आते रहे। महंगाई ने सब ख्वाब चकनाचूर कर दिए। डॉलर की तेजी महंगाई के इस तूफान में सब कुछ ले डूबी। गुज़श्ता ईद उल फितर के मुकाबले साल भर में डॉलर 53% महंगा हुआ। ईद से ईद तक डॉलर का सरकारी रेट 184 से 284 रुपए तक आ पहुंचा। अवाम कहते हैं हर चीज महंगी है और महंगाई पर हर कोई महंगे डॉलर की ही रट लगा रहा है। 5000 लाते थे 2 पेयर्स चप्पल इजीली, वो बात नहीं है। कोई भी शॉपिंग करने जाओ तो कह रहे डॉलर महंगा हो गया, तो कोई चीज़ हमारी पहुंच से बाहर हो रही है। जो चीज़ हम शर्ट 2500-3000 रुपये में अच्छी ले रहे थे वो 5000-5500 की। मार्केटों में ज्यादातर अशिया दरामदी हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर ज़ीशान खलील का कहना है कि डॉलर ने सब कुछ उलट कर रख दिया है। कारोबारी हालात मुश्किल से मुश्किल तर हो रहे हैं। शॉपिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारी जो मेरे ज़हन में आता है एक अपर क्लास थी, एक मिडिल क्लास थी, एक लोअर क्लास थी। इस साल थोड़ी एलिमिनेट होकर एडजस्टमेंट्स आई हैं। 1 इज अपर एंड 1 इज लोअर। जो मिडिल थी वो पुश डाउन हो गई है नीचे, तो हमारा जो पॉकेट साइज है ना वो स्क्वीज हो गया है। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में बेलगाम डॉलर का किरदार सबसे अहम है, जिसने समाजी जिंदगी के रंग भी फीके कर दिए हैं। डॉलर रेट आउट ऑफ कंट्रोल होने से मजमूई तौर पर मुल्क की मईशत दबाव में नजर आती है, तो इसके साथ साथ लोगों की कुव्वत खरीद कम होने से ईद जैसे त्यौहार पर भी बहुत सी ख्वाहिशात लोगों की दिल में ही रह गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद नमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईद उल फितर की छुट्टियां, शहर के मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। सिर्फ लाहौर ब्रिज तोसीही मंसूबे पर काम जारी रहेगा। शादरा फ्लाईओवर, समनाबाद अंडरपास समेत दीगर मंसूबों पर 26 अप्रैल से दोबारा काम का आगाज होगा। ईद उल फितर की छुट्टियां, शहर के मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिफाजती शीट लगाकर काम को बंद कर दिया है। LDA की हिदायत पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने लेबर को छुट्टी दे दी है। जेरे तामीर मंसूबों पर काम का दोबारा आगाज 26 अप्रैल से होगा। शाहदरा फ्लाईओवर पर ग्रिडर्स बिछाने का काम ईद के बाद दोबारा शुरू होगा। LDA सिटी स्कीम में सड़कों की तामीर का काम भी बंद कर दिया गया। सगियां तोसी मंसूबा, शाहकाम फ्लाईओवर और समनाबाद अंडरपास पर भी काम बंद है। सड़कों से तामीराती मटेरियल हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की मशीनरी काम कर रही है। ईद की छुट्टियों में समनाबाद मोड़ से मुल्तान रोड की एक साइड ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे पर काम जारी रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स को ईद की छुट्टियों के दौरान डबल शिफ्ट में लेबर से काम करवाने की हिदायत की गई है। महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और अब गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिजली के सार्फिन को मजीद झटके। आइंदा माह बिजली की तलब बढ़ने पर आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना करना होगा। फहाद अमीन की रिपोर्ट देखते हैं। सार्फिन के लिए बिजली का आना भी मुश्किल और जाना भी अजाब। महंगी बिजली और ओवर बिलिंग से सताए सार्फिन पर लोड शेडिंग का जिन भी मुसल्लत हो गया। ज़राए के मुताबिक मौसम अभी शदीद गर्म नहीं हुआ, जिसके बायस अप्रैल में बिजली की तलब 4000 मेगावाट से जायद है। गुज़श्ता साल अप्रैल में बिजली की तलब 4700 मेगावाट से जायद थी। पावर सेक्टर ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर बिजली की तलब मजीद बढ़ेगी। जून और जुलाई तक लेस्को की तलब 6000 मेगावाट तक पहुंचने का इम्कान है, जिससे एक बार फिर लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो जाएगा। गुज़श्ता साल जून जुलाई में लेस्को को 1000 मेगावाट से जायद शॉर्टफॉल का सामना रहा, जिसके बायस लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक पहुंच गया था। ज़राए का कहना है कि रवां साल गुंजान आबाद इलाकों के ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड न होने से बिजली की बिला तात्तुल फराहमी में मुश्किलात का खदशा है। ईद के पहले रोज़ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नौमान और लेस्को चीफ शाहिद हैदर का लेस्को के पावर डिस्पैच कंट्रोल सेंटर का दौरा, बिजली की बिला तातुल फराहमी का जायज़ा लिया। लेस्को हुकाम कहते हैं ईद पर बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाएंगे।
لیسکو انتظامی کا عید کے دنوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا اعلان. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان اور لیسکو چیف شاہد حیدر کا PDC کا دورہ. بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا جائزہ لیا. لیسکو چیف شاہد حیدر اور پاور ڈسپیچ سینٹر کے افسران نے چیئرمین POD کو بریفنگ دی. حافظ نعمان کا کہنا تھا کہ عید کے دنوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو بھی یقینی بنائیں گے. لیسکو چیف شاہد حیدر خود تمام سسٹم کو مانیٹر کر رہے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز اور لیسکو انتظامی کے وعدے کے مطابق بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں جبکہ گرمی کا زور آنے والا ہے اور جبکہ بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑے گی, انڈسٹری بھی چل جائے گی اور گرمی کی وجہ سے ایئر کنڈیشننگ بھی چلے گی, تو ان دنوں کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی اس رجحان کو ہم جاری رکھیں گے کہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ رکھا جائے. لیسکو چیف شاہد حیدر کا کہنا تھا کہ عید کے دنوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. موسم بہتر ہونے کے باعث بجلی کی طلب بھی کم ہے. موسم کی وجہ سے اور انڈسٹری چونکہ بند ہے عید کے دن, تو اس وقت ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ 1797 میگا واٹ ہے, جو کہ بہت کم ہے. اور اس میں جو ہمارے کیٹیگری 3 اور 4 کے فیڈرز ہیں ان میں روٹین کے مطابق, کیونکہ وہ ہائی لاسز فیڈر ہیں, وہ بند ہو رہے ہیں. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ شدید گرم موسم میں بھی کوشش کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم سے کم ہو. کیمرہ مین نعمان اجاز کے ساتھ فہد امین, لاہور نیوز. شہر لاہور کا شاہکار منصوبہ میٹرو اورنج لائن ٹرین انتظامیہ کی عدم توجہی کے سبب بدنما نظر آنے لگا ہے. ٹرین کے پلرز پر لگے اخلاقیات سے عاری اشتہارات اور بینرز کا آویزہ ہونا حکومتی اداروں کی لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت ہے. میٹرو اورنج لائن ٹرین کی خوبصورتی انتظامیہ کی لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ گئی. 27 کلومیٹر ٹریک میں سے 25 کلومیٹر ٹریک ایلیویٹڈ ہے جو 317 سے زائد پلرز پر بنایا گیا. حکومت پلرز کو ریونیو کے حصول میں سود بند بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکی. ڈیرہ گجرا سے شروع ہونے والے ایلیویٹڈ ٹریک کے پلرز پر مفت اشتہاری مہم چل رہی ہے. کسی مقام پر محافل اور کانفرنس کے اشتہارات تو کسی سٹاپ پر ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورت کے اشتہار لگے ہیں. کہیں نجی اکیڈمی کے اشتہارات تو کہیں غیر معروف سیاسی پارٹیوں نے اپنی تشہیر کر رکھی ہے. اسی طرح CSS کی تیاری کروانے والی اکیڈمی کے اشتہارات کی بھرمار. عطائی ڈاکٹر نے بھی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بالچر علاج کے نسخے اور وال چوکنگ کی ہے. پلرز کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے بارہا اخبار اشتہار کے ذریعے فرموں سے اظہار دلچسپی تو طلب کیے گئے, مگر ہر بار ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی تک پلرز کی آؤٹ سورسنگ نہیں ہو سکی. شہر لاہور کے باسیوں نے غیر قانونی اشتہاری مہم کی پشت پناہی کی ذمہ داری بھی حکومت پر ڈال دی اور کہا کہ اگر ادارے ان پلرز کو قانونی دائرہ کار میں لا کر لیز پر دیں تو ان کی خوبصورتی بھی بحال ہوگی اور حکومت کو آمدن بھی آئے گی. جب آپ نے اتنی خوبصورت اورنج ٹرین بنا دی ہے, ان کے پلروں کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے. ادھر کوئی فضول بینر, کوئی فضول فلیکس گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر قطعی نہیں ہونی چاہیے. یہ پلر پہ جو اشتہار لگے ہوئے نا, یہ لگنے نہیں چاہیے. اگر لگے تو کامرس کی فیس لے, یہاں سے خوبصورت کرے. پلرز پر حکومتی عدم توجہی کے باعث شہر لاہور کا حسن برباد ہو رہا ہے. میٹرو اورنج ٹرین کے پلرز پر غیر قانونی اشتہاری مہم شہر لاہور کی خوبصورتی پر بدنما داغ بن رہی ہے. خوبصورت لاہور منصوبے کے دعوے دار حکومتی ادارے اورنج ٹرین سے نظریں چرا رہے ہیں. مضبوط اور جامع پالیسی کے ذریعے ان پلرز کو خوشنما اور حکومتی آمدن میں اضافے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین عمیر اس کے ساتھ زین العابدین, لاہور نیوز. شہریوں کی کوڑا کرکٹ ادھر ادھر بکھیر دینے کی عادت لاہور میں صفائی کے راستے کی بڑی رکاوٹ بن گئی ہے. کوڑا کرکٹ شاہراہوں پر پھینکنے اور اسے آگ لگانے والوں کے خلاف FIRs درج کرانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. لاہور میں ہر روز تقریباً 7,000 ٹن کے قریب سالڈ ویسٹ پیدا ہوتا ہے. لاہور میں صفائی کے ذمہ دار ادارے نے سالڈ ویسٹ اٹھانے کی صلاحیت تو حاصل کر لی ہے, لیکن شہریوں کی طرف سے کوڑا کرکٹ شاہراہوں اور گلی کوچوں میں بکھیر دینے کی عادت صفائی کی صورتحال میں ابتری کی بڑی وجہ بن گئی ہے. اس کے باوجود کہ اب کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینکنے اور اسے آگ لگانے والوں کے خلاف FIRs درج کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. شاہراہوں یا گلی کوچوں میں بکھری ہوئی گندگی نہ صرف ماحول کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے, بلکہ اس سے سینیٹری ورکرز کی محنت بھی ضائع ہوتی ہے. صورتحال تب زیادہ افسوسناک ہو جاتی ہے کہ جب شہری اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمیں صفائی برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پھل کھا کے لگا چھلکا پھینک دیا, گھروں میں نیچے باسکٹ بنی ہوئی ہے مگر اوپر سے شاپٹ نیچے گلی میں آ جانا ہے. عوام کو بھی چاہیے کچھ کہ اس کے بارے میں سوچیں. بعض لوگ نہیں عمل کرنا چاہتے
फिर भी कूड़ा कचरा जो है सड़क में फेंक देते हैं। यह हमारा फ़र्ज़ है कि सड़क को साफ़ रखना हमारा अपना फ़र्ज़ है। वो कहते हैं ना, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेच रहा हूँ। ये वो हिसाब है यहाँ पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये हिसाब है। देखा जाए तो सफाई की बेहतर सूरत हाल बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करना कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, तो इस बात को साबित करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना होगा कि ये खाली कंटेनर्स होने के बावजूद जो कूड़ा करकट सड़क पर फेंका गया है, इसे कंटेनर्स के अंदर फेंकने को यकीनी बनाया जाए। अगर हम ये कर सकें तो। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लाहौर के 5 सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर अमल दरामद ना हो सका। सरकारी अस्पतालों में मरीजों से अद्वियात और सर्जिकल आलात बाहर से मंगवाए जाने लगे। मरीजों की बड़ी तादाद सेहत कार्ड पर अमल दरामद ना होने के बायस परेशानी का शिकार है। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। सरकारी अस्पताल सेहत कार्ड पर इलाज से कासिर, मरीजों से अद्वियात और सर्जिकल आलात बाहर से मंगवाए जाने लगे। मरीजों की बड़ी तादाद सेहत कार्ड पर अमल दरामद न होने के बायस परेशानी का शिकार। मेयो अस्पताल में दाखिल मरीजों का कहना है कि अद्वियात बाहर से मंगवाई जा रही हैं। मेरी सती दादी हैं और उन्हें आज सर्जिकल टावर में 7 दिन हो गया और 7 दिन से हम बाहर से दवाइयाँ ले रहे हैं प्राइवेट, और हमारा कम से कम आज 7 दिन के अंदर कोई लाख रुपए की दवाइयाँ आ चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड से कबल तमाम इलाज मुफ्त किया जा रहा था। अस्पताल इंतजामिया मरीजों से सामान बाहर से मंगवाने के बावजूद मानने से इनकारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर अल फरीद जफर ने पहले हेल्थ कार्ड पर अमल दरामद न होने का एतराफ़ किया। बाद अज़ां कहा कि जनरल अस्पताल में हेल्थ कार्ड पर इलाज जारी है। हेल्थ कार्ड पे काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो सरकारी हैं वो भी चल रहे हैं, और लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ़ी को पेशेंट से चार्ज नहीं हो रही। कुछ चीज़ों का पहले इशू चल रहा था, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स की कुछ प्लेट्स थी और न्यूरो का एक कॉइल डलती है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो वो फिर हेल्थ कार्ड वालों से हमारी मीटिंग हुई UHI में, और उसमें फिर मिनिस्टर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने और साथ में डॉक्टर अली रज़ाक थे, वो प्लान करके तो अब वो भी सारा हेल्थ कार्ड से हो रहा है। तो मेरे LGH में तो चीज़ें फ्री की आ रही हैं, ऑपरेशन का सामान भी, और इन 2 चीज़ों का मसला था वो हमने हल कर लिया, तो इंशाल्लाह आगे बेहतर हो जाएगी। सूबाई वजीर सेहत जावेद अकरम ने कहा कि आउटडोर के मरीजों पर सेहत कार्ड पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जल्द कर दिया जाएगा। लगा तो अभी भी हुआ है, लेकिन सिर्फ हमारा जो OPD है वहाँ नहीं है। तो अभी OPD का मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई चांस है कि इतनी जल्दी हो जाए। अभी इंडोर में ही रहेगा और तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स में हो जाएगा। अभी ज़राए का कहना है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स बाहर से अद्वियात और सर्जिकल आलात मंगवा कर मरीजों के सेहत कार्ड अकाउंट से पैसे भी निकलवा रहे हैं। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़।